لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. وقال اللہ تبارک وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help. Each and everything guide us to the right path, to the straight way. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کوڈلا کاریہ چتر تردیو چندر کا پنچم مردو سنیکتا چتر بر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑھا اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے. اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. حضرات، سب سے پہلی بات، بہت دنوں کے بعد ایک اس طرح کا پروگرام سامنے آیا ہے کہ گانا جلسہ، گانا ڈسکو کے بجائے کہ شادی کے مبارک موقع پر انہوں نے ایک دینی جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی ہمت اور حوصلے کو مزید تقویت دے اور ان کی اس کار خیر کو بے انتہا قبول فرمائے. مختصر سا مجمع ہے، بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کو شریعت یا آپ کی آخرت یا آپ کے اعمال کے تعلق سے میں بات نہیں کروں گا، بلکہ ایک ایسا کام اس کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ اور ہم نہیں کریں گے تو اس وقت نہ تو ہم دنیا کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے سامنے صحیح ڈھنگ سے کھڑے ہو سکتے. میرے بھائیوں، پوری دنیا میں ریسنٹلی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو، اس وقت جو ہو رہا دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، آپ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ کیا ہم دنیا کے اندر اپنے حق حقوق جلسہ، کانفرنس، آندولن، پروٹیسٹ وغیرہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے، ایسا کام کیا جائے جس کے بینر تلے ہمیں ہمارے حقوق مل سکے؟ There is nothing، کچھ بھی نہیں ہے
کوئی نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے جس پہ چل کر آپ دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ راستہ تعلیم کا، ایجوکیشن کا۔ If you have educational qualification among the people, definitely you are strong. اگر آپ کے پاس تعلیم کی دولت ہے، تعلیم کی طاقت ہے، تو آپ دنیا کے اندر کہیں پر بھی تھکے نہیں جائیں۔ آپ کہیں پر بھی، آپ کے اوپر اگر ظلم تشدد ہو رہا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں اس ظلم سے کیسے مقابلہ کرنا۔ کہیں پر آپ کو دھرم کے نام پر پریشان کیا جائے گا، اور کہیں پر آپ کو علاقے، اور کہیں پر آپ کو ایک کمزور انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو مارا اور لوٹا جائے۔ میں آپ کو تجربے کی بات کہتا ہوں۔ آج آپ کے ارریہ ضلع کے اندر ایک ٹول ٹیکس ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہم سفر پر نکلے، تقریباً 29 نومبر کی بات، سن 2020 کی بات، اسی سال۔ تو ہماری گاڑی میں نمبر پلیٹ لگا ہوا نہیں تھا، تو نارملی جس راستے سے نکلتے ہیں، جس لائن سے ہم نکلے، ہم نے وہاں پر کہا کہ ہماری گاڑی لوکل ہے، اس کا لوکل جو چارج بنتا ہے آپ کو لیجیے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی گاڑی لوکل ہے، اس کا کیا پروف ہے؟ نمبر پلیٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے ارریہ ضلع کا نمبر پلیٹ BR 38 آتا ہے، پورنیہ کا BR 11 آتا ہے، کشن گنج کا BR 37 آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوکل ہیں تو ہم کیسے پہچانیں، اس لیے کہ نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی میں نہیں لگی ہوئی۔ ہم نے ان کو کہا کہ میرے پاس پروف ہے، اس گاڑی کا جو چالان ہے وہ دیکھیے، نمبر پلیٹ نہیں ہے تو کیا ہوا، اور میری ID چیک کیجئے، اس سے پروف ہو جائے گا کہ یہ گاڑی لوکل کا ٹیکس ٹول کے اوپر کم کٹتا۔ ہم نے کہا کہ 55 روپے لوکل کٹتا ہے، آپ کاٹ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم 105 روپے کاٹیں گے۔ ہم نے کہا کہ میں پوری امانت داری، دیانت داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو چالان کٹا ہوا ہے، جو رسید ہے وہ چیک کیجئے، گاڑی کا چیچس نمبر ڈال کر چیک کیجئے، میرا ID پروف چیک کیجئے۔ اگر کہیں پر بھی آپ کو فالٹ نظر آئے تو آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کروں۔ پہلی بات تو آپ کو یہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ لوکل ہونے کے باوجود بھی آ کر چارج دے کے جا رہا ہے۔ ہم لوکل تھے، ہم باہر سے بھی جا سکتے تھے، دادا گیری کر سکتے تھے، MLA مکھیا ہمارے پاکٹ میں ہے تو ہم ان کو کہہ کے آپ کو سفارش کروا سکتے تھے آپ کے سامنے، لیکن نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے بائی دا گورنمنٹ، تو اسی لیے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کا ایک ہی رٹ تھا، آپ کو 105 روپے دینا ہوگا تبھی آپ یہاں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ ضد پہ ہیں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ ایک ٹوپی اور داڑھی والا بے وقوف ہے، اس کو لوٹ لیں گے۔ میں نے کہا کہ میں 105 تو دور کی بات، میں 5 روپیہ بھی ایکسٹرا نہیں دوں گا، چاہے مجھے یہیں پر کھڑا ہونا پڑے۔ میں نے گاڑی بند کی، گاڑی کو لاک کیا، باہر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے ٹریفک، بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہو گئی۔ وہ الگ مائنڈ کا تھا، وہ جاہل الٹریٹ تھا، اس کے ماتھے میں کوئی ٹیکا ضرور تھا، لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ یہ بے وقوف اور جہالت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا۔ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا کہ لوکل کتنا ایریا مانا جاتا ہے؟
انہوں نے کہا کہ یہاں سے 20 کلومیٹر اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو ایریا آئے گا وہ لوکل مانا جائے گا. ہم نے کہا کہ آئی بلونگ ٹو جوکیہاٹ اینڈ اونلی 19 کلومیٹرز اوے فرام ہیئر ٹو جوکیہاٹ. صرف 19 کلومیٹر دور ہے یہاں سے جوکیہاٹ میرا گھر. Obviously I am a local person. Already I am a local person. میں لوکل آدمی ہوں. آپ کو تو ویسے بھی میرا ایڈریس دیکھنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے تھا 55 روپے لے کر. پھر وہی دادا گیری کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا. ہم کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا کہ کون سے رول میں لکھا ہے کہ لوکل آدمی کی گاڑی پر نمبر پلیٹ اگر نہ ہو تو اس سے 105 روپے لیے جائیں. دکھاؤ مجھے. میں 105 نہیں اور زیادہ دے دوں گا تمہیں. ایک آدمی نے کہا کہ مولانا 8 لاکھ 9 لاکھ کی گاڑی ہے, 50 روپے دینے میں کیا ہوتا. میں نے کہا 50 روپے نہیں, 50 کی بات نہیں ہے, بات اس کی جہالت کی ہے, اس کی عصبیت کی. اس کے دماغ کے اندر جو بھوسا بھرا گیا ہے, جو زہر گھونپ ان کے نسوں کے اندر ڈالا گیا ہے, بات اس کی ہے. میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میرے شکل پہ ٹوپی ہے, اور میری یونیفارم علماء کرام سے ملتی جلتی ہے, تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا. میں نے کہا اس کے پیٹ کا درد بھی دور کروں گا, اور ان کے دماغ اور تھوپڑے کے اندر جو بھوسا ہے وہ بھی باہر نکال پھینکوں گا. ہم نے کہا کہ تمہیں بلانا ہو جس کو بلاؤ, میری گاڑی یہیں کھڑی ہوگی, میں 55 روپے سے 50 پیسہ آگے نہیں دوں گا. میں نے کھڑی کی وہاں پر گاڑی. میرے بھائیوں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کسی کو فون کیا ہوگا, کسی نیتا کو یا کسی تھانے کے اندر. نہیں, واٹ از نیڈ ٹو ڈو, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں کھڑا ہو گیا اور سارے لوگ بھیڑ, سارے پورے ٹول ٹیکس کے لوگ جمع ہو گئے. 3-4 پولیس والے کو بلا کر لے کے آئے. انہوں نے کہا گاڑی ہٹائیے, یہاں سے پیسے دیجئے. میں نے کہا کہ سر آپ ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں, بتائیے میں ایک عام آدمی ہوں. میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے بلانگ کرتا ہوں, میری گاڑی کا نمبر پلیٹ نہیں لگا, میرا کیا قصور ہے. میں نے 15 سال رجسٹریشن کے لیے پیسے دیے, نمبر پلیٹ میری گاڑی میں اسی وقت لگنا چاہیے, اور آج رات 12 بجے میری گاڑی کا رجسٹریشن نمبر ریلیز ہو چکا ہے, میری گاڑی تک کیوں نہیں پہنچا. میری کیا غلطی ہے اس میں بتائیے آپ. ہم نے ان کو کہا کہ آپ چیک کیجئے, نام سے چیک کیجئے, پین کارڈ سے چیک کیجئے, آدھار کارڈ سے چیک کیجئے. صرف پیسے لیتے ہیں, آپ کے پاس چیک کرنے کے لیے کوئی مشین نہیں ہوتی. شراب پینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا. دلوں کے اندر نفرت بھر دیا گیا ہے, کہاں سے یہ کام کرو گے. انہوں نے بھی کہا کہ مولانا اچھا دے دیجئے. میں نے کہا کہ سر 1 روپے زیادہ نہیں دوں گا. آپ اگر ڈرا کر کے ہم کو الگ کریں گے تو میں ڈر کر بھی الگ نہیں ہوں گا, یہیں پر کھڑا رہوں گا میں اور جاؤں گا 55 روپے دے کر. آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا عبداللہ کھڑا تھا وہاں پر. میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. I have full confidence, میرے اندر مجھے وشواس تھا کیونکہ میں سچ پر تھا, صحیح تھا. And that time I knew, میں جانتا تھا کہ بھئی یہاں پر دھاندلی ہوتی. اگر آپ جاہل ہوتے, اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آپ کو بھی ڈرا دھمکا کر یہ کام کیا جا سکتا تھا. آپ سے چالان کاٹے جاتے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر بائک پکڑ لیا, آپ کو ڈرا دیا تو آپ سے 1500 روپے چالان کاٹے گئے, جبکہ اتنی قیمت نہیں تھی. ابھی بہت سے جگہوں کے اوپر ایسا ہو رہا ہے کہ زمین کے نام پر, کیوالا موٹیشن کے نام پر 5-6 ہزار روپے لیے جاتے ہیں, جبکہ سرکاری ریٹ 5 پیسہ بھی نہیں ہے. جہالت, نہ جاننا. چلو پیسہ ہی تو لگ رہا ہے, کام کر لیں گے. آپ اس کرمچاری, اس CEO کے خلاف کیس درج کروائیے. اگر وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کام نہ کر دے تو آپ اس وقت مجھے کہیے گا بٹ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, ہاؤ ٹو ڈو. آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں کھڑا تھا وہاں پہ اور وہ آخر وقت ان کو کہنا پڑا کہ مولانا لائیے 85 ہی روپے دیجئے, ہم رسید کاٹتے. میں نے کہا 50 نہیں 55 روپے لو تم. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیجئے. میں نے 55 نہیں, میں نے ان کو 50, 60, 70 روپے دیے. میں نے کہا یہ لو, تم 15 روپے کے چائے پان کھا لینا, اب مجھے کوئی آپتی نہیں, چونکہ اب تم کو احساس ہو گیا, اب میں تمہیں دے رہا ہوں. ہم نے کہا لے کر کے جاؤ, لیکن یہ غلط کام کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کرنا. اگر آپ کا بچہ پڑھا ہوا ہوتا تو آپ کے بچے ڈٹ کر سامنے بات کر سکتا ہے, ڈی ایم سے, ایس ڈی ایم سے, ایس پی سے, ڈی ایس پی سے. وہ کوئی آسمان سے اترنے والے فرشتے نہیں ہیں, وہ بھی زمین کے انسان ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر ایجوکیشن, تعلیم نہیں ہوتی تو ہم بہت سے موقع کے اوپر ڈر جاتے ہیں.
ہم بہت سے موقعوں کے اوپر کانپتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج جو اس دیش کے اوپر مسلمانوں کے خلاف جو نفرتیں بھری گئی، یہ بھی جہالت کا ایک بہت بڑا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اس دیش کے اندر۔ نہیں جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے اندر جو 7 مساجد کی میناریں توڑے گئے، پوچھا گیا کیوں توڑے تم نے میناریں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اذان دی جاتی۔ آپ پوچھتے ان میناروں کو توڑنے والوں سے کہ اذان دینا پاپ ہے؟ اگر اذان دینا پاپ ہوتا تو بھوشیہ پران کے اندر، کل کی پران کے اندر، گرور پران کے اندر اسی اذان کا اینالائز کیا گیا ہے۔ سنسکرت زبان کے اندر کہا گیا اچلاپی بھوشیتی، اونچی آواز میں پرے کے لیے بلانا، اذان دے کر ایشور کی پوج کے لیے بلانا، اور ساستان کے لیے بلائے گا کون؟ انتم مہرشی، انتم سندیشتا۔ جاہل تھے وہ، معلوم نہیں تھا ان کو، نیتاؤں کے کہنے پر اور اپنے داداؤں کے تلوے چاٹنے کی بنیاد پر انہوں نے ان مسجدوں کے مینارے توڑ دیے۔ جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے تھے، کر لیا۔ جاننے والا ہوتا تو کہتا کہ نہیں، اگر مسلمان اذان پڑھتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کے نماز کا تذکرہ ہمارے گرنتھوں کے اندر موجود ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نماز کا ذکر ہندو بھائیوں کی کتابوں میں نہیں ہے؟ ہے، but the lot of people they are related to the Hinduism and they completely don't know about that۔ نہیں جانتے وہ۔ پتھما دارا کا، کھڑے ہو جاؤ، دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈراکار چترتر دیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ جھکو، بیٹھو اور گنگان کرو، یہ سب کہاں نماز میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پتھما دارا کا، کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز پڑھتے تو ہم کھڑے ہو جاتے۔ دیو ددین مجیتے، تھوڑا دھک جاؤ، یعنی رکوع کرتے۔ ترتیانن کو ڈلاکار، تیسرے نمبر پر ہم کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے۔ تتر چترتر دیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا، ایک اچھے مہان انسان کی طرف بیٹھ کر ایشور کی گنگان کرتے۔ نماز کے اندر یہ حالت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر ان بھائیوں کو معلوم ہوتا مدھیہ پردیش کے اندر، ایم پی کے اندر تو ہماری مسجد کی میناریں نہیں توڑتے وہ، کسی کی چرچ یا کسی کے مندر کو نقصان پہنچانا جہالت کی بات۔ گجرات کی سرزمین کے اوپر سن 2002 کے اندر جو فسادات ہوئے وہ بھی جہالت کا ایک بہت بڑا ثبوت پیش کیا گیا اور اس دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، دین کی لائن سے بھی دنیا کی لائن سے بھی، تو آپ کا بچہ ضرور سکسیس ہوگا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں تعلیم دیجیے آپ اپنے بچوں کو، قرآن کی بھی دیجیے، الف با الف سے لے کے یا تک کی بھی تعلیم دیجیے، اے سے لے کے زیڈ تک کی بھی تعلیم دیجیے۔ برا نہیں اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا۔ Before that and you have to educate your child and children and before everything، سب چیز سے پہلے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ خدا نخواستہ اگر کہیں باہر جاتا ہے، آپ کا بچہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آپ کے بچے کو معلوم نہیں اس کا مالک کیا کرتا، پیسے دبوچ لیتا، بچوں کو روک لیتا۔ ہمارے پاس فون آتے ہیں، مولانا میں فلاں جگہ پہ ہوں، ہمارا 40,000 روپے نکلنا ہمارا اونر نہیں دے رہا ہے، اوپر سے ڈرا رہا، دھمکا رہا۔ ہم نے کہا کہ پورا ڈیٹیل سے لکھ کر کے بھیجو۔ ہم نے کہا کچھ نہیں، جا کر کے صرف تھانے کے اندر آویدن دو اور تھوڑے بہت 1-1.5 روپے دے دو، اس کے بعد دیکھو ایک مرتبہ نوٹس جائے گا تو گنگنا کے تمہارے پیسے دے گا وہ۔ یہ عقل کب آتی ہے؟ جب بچہ جانکار ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے نوجوان جو باہر جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، ان کو اگر کوئی اونر ڈرا دیا، ان کا مالک اگر دھمکا دیا تو ڈر جاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز، یہ طاقت بچوں کے اندر کہاں سے آتی ہے؟ یہ چیز، یہ طاقت بچوں کو تعلیم کے میدان سے ملتی ہے۔ اس لیے کہ ایجوکیشن جب بچے لینے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ان کا ڈر کھلتا ہے، اپنے ٹیچر کے سامنے بولتے ہیں وہ۔ ویکلی پروگرام ہوتا ہے تو 2 لفظ بولنا جانتا ہے، سیکھتا ہے بچہ لوگ۔ ہم لوگ جو آج کل بیٹھے ہیں کرسی میں اتنی بات کر پاتے ہیں تو کہاں سے ہم لوگوں نے سیکھا؟ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے، ہم لوگوں نے مدرسوں کے چٹائی کے اندر بیٹھ کر کے سیکھا۔ اور جو بہت سارے آفیسرز لوگ جو بیان دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، کہاں سے سیکھ کر کے آئے؟ اسکول کے بینچ میں کھڑے ہو کر ان بچوں نے پڑھنا اور بولنا سیکھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینا۔ آپ اس دیش کی دنگا کو، عصبیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کسی نیتا کے ذریعے ختم نہیں ہوگا، کسی تحریک کے ذریعے ختم نہیں ہوگا۔ صرف ایک ہی تحریک ہے جو میں نے اپنے خطبے کے اندر، وہ میں نے 2-4-3 لائن میں نے پڑھی تھی۔ میں نے بہت پہلے اس کو پڑھا تھا، کسی زمانے میں پڑھائی، اسٹڈی کے زمانے میں۔ دا پرائمری ایم آف ایجوکیشن، بنیادی مقصد تعلیم، از ٹو پریپیئر، تیار کرنا،
پیدا کرنا، اینڈ کوالیفائی، اور اس کو داخل کرنا، اسٹرانگ بنانا. دا نیو جنریشن، نئے لڑکوں کے بیچ، نئی نسلوں کے بیچ میں جو آج فیس بک واٹس ایپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہی ان کی زندگی. فار پارٹیسپیشن ان دا ڈیولپمنٹ کلچرل سوسائٹی، اپنے سوسائٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اتہاس کو جاننے کے لیے. آج اتہاس بھلایا جا رہا ہے، آج تاریخ بھلائی جا رہی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اناپ شناپ قانون لائے جانے کے، لفظ جہاد، مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے گا تو لفظ جہاد، جیل میں ڈال دو. اگر ہندو بھائی ہمارا ہندو نوجوان لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرے تو یہ پریم وواہ. جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک میں سزا دوسرے میں سزا کیوں نہیں؟ ہاں، اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو بیلا پھسلا کر شادی کرتا ہے تو یہ گناہ ہے. بلکہ ویسے بھی شریعت ہمارے سنویدھان میں تو اس کا نکاح ہو جائے گا، سنویدھان میں اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن ہمارا قرآن میں پھر بھی نہیں ہوگی. میرے بھائیو، اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے اگر وواہ کرتا ہے بہلا پھسلا کر، تو ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Don't get married until، یہاں تک کہ جب تک وہ عورت کلمہ نہ پڑھ لے خود سے، اون سیلف، خود سے اگر وہ کلمہ نہ پڑھ لے تو نکاح نہیں مانا جا سکتا. ہمارے قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا اگر کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے وواہ کرے تو اس کی شادی نہیں مانی جائے گی. بلکہ اس سسٹم کے خلاف تو ہمارے قرآن نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا. آپ کو تو سر پر اٹھا کر کے ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر صاحب اٹھنا ڈانس کرنا چاہیے کہ ہم جو قانون بنا رہے 1450 سال پہلے مسلمانوں کے، اور اب قرآن کے اللہ نے بیان کر دیا. ہم کرتے ہیں اس کا وروध، لیکن یہ تبھی ہو پائے گا جب آپ اپنے جنریشن کو تعلیم دیں گے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو یہ پیغام دوسروں تک پہنچے گا. اگر نہیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں، اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے تو ہم نے تو جیسے کیسے زندگی گزار لی ہے. آنے والا جو ٹائم ہے بہت خطرناک.